والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. محترم جناب محمد حسین مہندی صاحب، جناب نسیم صدیقی صاحب، دیگر قائدین کرام اور کراچی شہر کے غیور لوگوں، آج پورے پاکستان میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن صاحب اور دفاع پاکستان کونسل کی اپیل پر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں. حکمرانوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو امریکہ کا پکا غلام ثابت کیا ہے اور وہ نیٹو سپلائی جو آج سے چند ماہ قبل سلالہ چیک پوسٹ پر امریکی حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے 24 جوانوں کے بعد بند کی گئی تھی، اسے ایک مرتبہ پھر کھول دیا ہے. میرے ساتھیوں اور دوستوں، پچھلے 10-10.5 سال سے پاکستان ایک ایسی جنگ میں شریک ہے کہ جس جنگ کا اگر کوئی مرکز ہے، اگر اس کا کوئی حوالہ ہے، اگر یہ جنگ کسی کے خلاف ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں اور اسلام ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نام نہاد یہ جنگ کہ جس میں امریکہ اپنے 40 ملکوں کی فوج کے ساتھ افغانستان کے اوپر حملہ آور ہوا ہے. پاکستان کے حکمرانوں نے، جس وقت جنرل پرویز مشرف حکمران تھا، اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس جنگ میں شریک ہوں گے اور افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف اس پورے عمل کے اندر پاکستان کو شریک کریں گے. لیکن میرے ساتھیوں اور دوستوں، جو وعدے مشرف نے کیے تھے، جو سہانے خواب دکھائے تھے، اس نے کہا تھا ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی، اس نے کہا تھا ہمیں ڈالر ملیں گے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہم پتھروں کے زمانے میں لوٹا دیے جائیں گے. ہم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 10-10.5 سال میں پاکستان کو کیا ملا ہے. پاکستان کو ڈرون حملے ملے ہیں، پاکستان کو 35,000 مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی شہادت کا تحفہ ملا ہے. پاکستان میں 5,000 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے، پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملے ہوئے ہیں، بم دھماکے ہوئے ہیں، فوجی آپریشن کیے گئے ہیں جس میں 38 لاکھ لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا گیا. اور معیشت کا جہاں تک تعلق ہے، پوری دنیا کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اس پورے 10 سال کے عرصے میں $71 بلین کا نقصان ہوا ہے، جو ہمارے 3 سال کے بجٹ کے برابر ہے. میرے ساتھیوں اور دوستوں، یہ ہے امریکہ کا ساتھ دینے کا نتیجہ. اور قوم کو یہ توقع ہونے لگی تھی، پتہ نہیں کیوں یہ توقع ہونے لگی تھی کہ اب حکمران ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے اور فوج کے جرنیل تھام و دم دکھائیں گے، وہ غیرت کا مظاہرہ کریں گے، اور یہ جو نیٹو سپلائی اب بند کر دی گئی ہے یہ اب بحال نہیں ہوگی. پوری قوم احتجاج کر رہی تھی. حکمرانوں کی طرف سے جب یہ اشارے آتے تھے کہ ہم یہ سپلائی بحال کرنے والے ہیں تو پورے پاکستان میں احتجاج ہوتا تھا. ساتھ ساتھ یہ توقع بھی تھی کہ عوام کی تمناؤں کا خون نہیں کیا جائے گا. لیکن ایک مرتبہ پھر ان بے غیرت فوجی جرنیلوں نے اور ان کا ساتھ دینے والے زرداریوں نے اور ان کا ساتھ دینے والے راجہ رینٹلوں نے قوم کی غیرت کا سودا کیا ہے. اور وہ سپلائی پھر بحال ہوئی ہے جو کراچی سے تورخم تک، کراچی سے چمن تک جائے گی، اسپرنگ بولر تک جائے گی، اور وہاں نیٹو فوجیوں کو کمک پہنچائی جائے گی. پھر سے انہیں تازہ دم کیا جائے گا، اسلحہ انہیں ملے گا، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کے اصولوں کو پامال کے بے غیرت جرنیل کر رہے ہیں، ان کے حواری زرداری اور راجہ رینٹل کر رہے ہیں. میرے ساتھیوں اور دوستوں، یہ وہ وقت ہے کہ اس کا پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے. وہ آواز جو سید منور حسن کی آواز ہے کہ گو امریکہ گو، امریکی غلامی نامنظور، اس کو پوری قوم کے دلوں کی نہیں، ان کے عمل کی آواز بھی بننا چاہیے. جماعت اسلامی کے کارکنوں پر یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ اس گو امریکہ گو مہم کو تیز تر کرے. یہ جتنے امریکی غلام ہیں ان کے چہرے بے نقاب کرے. اور ایک بات ہم یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں، کہاں ہے ہماری اپوزیشن؟ کہاں ہے اپوزیشن کے رہنما جناب میاں نواز
وہ تو اب ایک اور سودا کرنے جا رہے ہیں کہ دوہری شہریت کا جو قانون ہے، جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے، ایک مرتبہ پھر یہ فرینڈلی اپوزیشن حکومت کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ کو ایک مرتبہ پھر ٹھپا لگانے والی جگہ بنائے گی اور یہ قانون ختم کرے گی۔ جو اصل مسائل ہیں، جو امریکی غلامی ہے، جو معیشت کا بحران ہے، جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے، جو قتل عام ہے، جو بھتہ خوری ہے، جو ٹارگٹ کلنگ ہے، اس کے خلاف کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اس ملک میں اگر کوئی اپوزیشن ہے تو وہ آپ ہیں، جماعت اسلامی ہے، اس کی قیادت ہے، اور یہ وہ جماعت اسلامی ہے جو تنہا نہیں ہے۔ جس طرح جو موقف جماعت کا ہے پورے ملک کے عوام کا ہے، بلکہ پوری امت کا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، میدان میں نکل کر لوگوں کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی غلامی نامنظور کی یہ تحریک تیز تر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس خطے سے امریکہ کو بھی روانہ کیا جائے، امریکی غلاموں کو بھی روانہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پھر یہ دن نہ دیکھنے پڑے کہ مسلمانوں کی سرزمین، مسلمانوں کے وسائل مسلمانوں کے خلاف کافروں کے حق میں استعمال ہو اور پوری قوم تماشا دیکھ رہی ہو۔ اس لیے آزادی کی اس تحریک میں اپنا حصہ بٹانا ہے، قوم کو جگانا ہے، اخوان المسلمون کی طرح انقلاب کے لیے اور انتخاب کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے تاکہ اس ملک کا مقدر تبدیل ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔